السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ بہرحال یہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جو ویٹنگ روم ہوتا ہے نا، ویٹنگ ہال ہوتا ہے اسٹیشنز پہ، یا ویٹنگ لانچ ہوتی ہے ہمارے پاس ایئرپورٹس پہ، یا جہاں کہیں بھی، ایک ویٹنگ روم سے زیادہ کچھ نہیں ہے یہاں اس دنیا میں۔ یہاں ایک مسافر کا جو ساز و سامان ہوتا ہے نا، اتنا ہی اگر ہم کلیکشن کریں، جو ضرورت کے بقدر چیزیں ہیں ان کا کلیکشن کریں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس سے زیادہ کے کلیکشن میں اگر ہم یہاں لگیں گے، یہاں زیادہ سمیٹنے کی کوشش کریں گے، ظاہر سی بات ہے ایک مسافر کے لیے وہ برڈن ہی ہونے والا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ مسافر کی مثال اتنی اچھی ہے کہ دنیا سجن المؤمن، اور وہ جو ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ ظاہر سی بات ہے ایک ٹریولر کے پاس بالکل ضروری ساز و سامان ہوتا ہے، کیونکہ ایکسٹرا جو بھی سامان ہوگا وہ اس کے لیے برڈن ہوگا، وہ اس کے لیے بوجھ ہوگا، اس کا اٹھانا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے مجھے جو بھی چیزیں، جو بھی نعمتیں یہاں ملی ہوئی ہیں یا ملنے والی ہیں، ان سب کا حساب کتاب مجھے دینا پڑے گا۔ تو جتنی کم چیزیں میرے پاس ہوں گی، جتنی ضرورت کے بقدر چیزیں میں کلیکشن کروں گا یہاں پہ، وہ میرے لیے اچھا ہے۔ ہاں، اللہ کی نعمتیں اگر ملی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، اس کی قدر کرنا ضروری ہے، اس کو اس کی صحیح جگہ پہ خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ میرے استعمال میں آ سکتی ہیں، ظاہر سی بات ہے میں ان کو استعمال کروں گا، اور اگر میرے استعمال سے زائد چیزیں ہیں، ظاہر سی بات ہے مجھے ان کو جو اس کے مستحقین ہیں ان تک پہنچانا ہے، تاکہ وہ اس کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کر سکیں اور ان نعمتوں کا صحیح یوز ہو سکے۔ اور یہ ایک صحیح شکر بھی ہوتا ہے کہ چیزوں کا صحیح استعمال آپ کر لیں، یا اس کا لوگوں کو چیزوں کا صحیح استعمال کرا دیں۔ یہ عملی شکر ہوتا ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں، چاہے وہ کسی بھی لیول سے ہوں، مالی اعتبار سے ہوں، علمی اعتبار سے ہوں، یا اس کے علاوہ کچھ اور نعمتیں جو ہمیں مل جاتی ہیں، تو یہاں ہمارا جو بھی ساز و سامان ہونا ہے وہ بہت مختصر ہونا ہے ایک مسافر کی طرح۔ اور ظاہر سی بات ہے جو ایمان نہیں لایا، جو اسلام نہیں لایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نہیں نوازا، اس کے لیے یہی سب کچھ ہے۔ یہاں کے علاوہ آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے لیے سب کچھ یہیں پہ ختم ہونے والا ہے۔ دنیا ہی میں اس کو جو کچھ ہے، جو کچھ ملے گا یہیں ملے گا، اور یہاں کے بعد آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اور وہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ دیٹس اے گریٹ لاس۔ اس سے بڑا کوئی لاس نہیں ہے۔ جو بندہ آخرت میں ناکام ہو گیا اور آخرت میں فیل اگر ہو گیا کوئی بندہ، تو دیٹ از اے فیلیور وچ ریمینس فار ایور، لانگ لاسٹنگ، دیٹ ہیز نیور اینڈ، دیٹ ہیز نو لمٹ۔ وہاں کا ٹارچر، وہاں کا عذاب، وہاں کی سختیاں، وہاں کی اذیت، وہاں کی پریشانی، وہ ختم ہونے والی نہیں۔ لہٰذا اگر تھوڑی سی پریشانیاں یہاں پہ جو ہمیں مل جاتی ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے، چاہے وہ کسی بھی لیول سے ہوں، چاہے وہ مینٹل لیول سے ہوں، فزیکل لیول سے ہوں۔ پریشانی، مصیبت اور کسی طرح کا ٹارچر اگر اس دنیا میں ہم برداشت کر رہے ہیں، تو اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے درجات بلند کرتا ہے، ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو کچھ ہے وہ یہیں پہ ختم ہونے والا ہے۔ یہاں کی جو بھی چیزیں ہیں وہ یہاں ختم ہو جائیں گی، اور یہاں سے جو چیز آپ کے ساتھ جانے والی ہے وہ آپ کے اعمال ہیں، اور جو اچھی نیکیاں کر لی وہ کام آئیں گی، یا کوئی صدقہ جاریہ آپ نے کر دیا ہے، نیک اولاد چھوڑ دیے، وہ ہمارے ساتھ رہنے والی ہے۔ ورنہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ نیک اولاد چھوڑی ہے تو وہ آپ کے لیے دعا کر دے، کوئی صدقہ جاریہ کر رکھا ہے تو اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ لہذا ایسے کام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ جو چیزیں مجھے اخروی فائدہ دیں، آخرت میں فائدہ دیں، ہیئر آفٹر میں فائدہ دینے والی چیزیں ہوں، اور ایسے کاموں پہ میرا زیادہ فوکس ہونا چاہیے۔ بینگ اے مومن، بینگ اے بلیور، میرا سب سے زیادہ فوکس آخرت پہ ہونا چاہیے ہمیشہ، کیونکہ وہ ایک ایسا مقام ہے جہاں دیر از نو ادر چانس، نو سیکنڈ چانس والی چیزیں ہیں۔ یہاں کوئی بھی چیز آپ نے کری، کوئی کام کرا، کوئی لاس ہو گیا، یو کین ری گین اٹ بیک، یو کین گیٹ اٹ بیک،
آپ کو دوبارہ مل جائے گی. پیسہ چلا گیا دوبارہ مل جائے گی، مال چلا گیا دوبارہ مل جائے گی. ایک بار فیل ہو گئے آپ دوبارہ کامیاب ہو سکتے ہیں. ایک ٹرین چھوٹ گئی دوبارہ دوسری ٹرین مل سکتی ہے آپ کو. ایک فلائٹ چھوٹ گئی دوسری فلائٹ مل سکتی ہے. آپ کا ایک گھر مسمار ہو گیا یا کر دیا گیا، دوبارہ آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، آپ کو مل سکتا ہے وہ. کوئی بھی خسارہ یہاں کا اس کی بھرپائی کی گنجائش ہے. آخرت میں جو خسارہ ہے اس کے بھرپائی کی گنجائش نہیں ہے، ختم. فوری طور پہ جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے، اگر خدا نخواستہ وہاں کا خسارہ ہو گیا تو دیٹ از اے گریٹ لاس، اور بہت خطرناک ہونے والا ہے معاملہ وہاں. لہٰذا ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ سے خوف کھانا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.